عزیزان ملت، یہ جلسہ اس لیے منعقد کیا گیا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے کہ پورے ملک میں جو نریندر مودی کی حکومت نے وقف کے تعلق سے جو بل پارلیمنٹ میں پیش کیا، اس کی ہم تمام کو مخالفت کے لیے اور اس وقف بل میں جو قانون بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ طے کیا کہ پورے ملک میں اس طرح کے اس بل کے خلاف احتجاجی جلسے کیے جائیں گے، عوام میں ایک شعور کو بیدار کیا جائے گا اور عوام کو یہ بتایا جائے گا کہ کیسے یہ جو بل مودی کی حکومت نے پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے یہ ہمارے آئین، ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، یہ بھارت کی آئین سمویدھان کی دفعہ 14 کے خلاف ہے، دفعہ 25 اور 26 کے خلاف ہے، اور یہ بھارت کی آئین میں جو ہم کو مذہبی آزادی دی گئی ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو اصل مدعے پہ آنے سے پہلے یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ پچھلے 10 سال میں 2014 میں نریندر مودی اس ملک کے وزیر اعظم بنے، اور جیسے ہی وہ وزیر اعظم بنے انہوں نے ٹرپل طلاق کا ایک غلط قانون بنایا جس سے مسلم خواتین کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ الٹا مسلم خواتین کا اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ پھر نریندر مودی نے 2019 میں دوبارہ ان کو بھارت کی عوام نے وزیر اعظم بنایا تو انہیں پھر سے ٹرپل طلاق کے قانون کا بل لایا، اور اس کے بعد UAPA جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ، اس قانون کو جس کو کانگریس نے بنایا تھا، پھر 2010 میں چدمبرم ہوم منسٹر تھے، اس کو اور سخت کیا، اور 2019 جولائی میں نریندر مودی نے اس قانون میں اتنی ترمیم کر دی کہ جو کوئی بھی اس قانون میں گرفتار ہوتا ہے سب سے زیادہ اس میں مسلمان، دلت، آدیواسی اور انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس قانون کو جب بنایا جا رہا تھا میں نے پرزور طریقے سے اس قانون کی مخالفت کی۔ اب اس قانون کے ذریعے آج دلی میں جو گڑبڑ ہوئی تھی CAA کے احتجاج کے بعد، پچھلے 4.5 سال سے نوجوان بچے اور بچیاں جیل میں ہیں، ان کی بیل نہیں ہو رہی ہے۔ وہ قانون بنایا تو ایک عیسائی سٹین جس کا نام تھا 85 سال کا بوڑھا، جس کو جیل میں اپنی ضعیفی کی وجہ سے وہ پانی نہیں پی سکتا تھا، اس کو سٹرا ڈال کر پانی پینا پڑتا تھا، اس قانون کی وجہ سے جو جیل میں تھا نریندر مودی کی حکومت نے اور جیل کے ذمہ داروں نے اس 85 سال کے بوڑھے کو اپنا پانی پینے کے لیے سٹرا نہیں دیا تو جیل میں ہی مر گیا۔ بھیما کورے گاؤں میں UAPA کا استعمال ہوا، جیل میں ہے۔ پھر نریندر مودی نے CAA کا قانون بنایا، اور وہ قانون بنا کر صرف مسلمانوں کو اس میں شامل نہیں کیا، بولا یہ گیا تھا کہ بہانہ یہ بنایا گیا تھا کہ ہمارے جو ہندو بھائی افغانستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہے ان کو جب بھارت آتے ہیں تو ان کو سٹیزن شپ دیا جائے گا۔ بھارت کی عوام کو جھوٹ بولا گیا کہ کوئی قانون نہیں ہے، ہندو، عیسائی، سکھ جو بنگلہ دیش، پاکستان، بنگلہ دیش کے ان کو بھارت کی سٹیزن شپ نہیں دی جا سکتی، یہ جھوٹ پھیلایا گیا تھا جبکہ قانون تھا۔
مگر مقصد کیا تھا سی ڈبل اے کا کہ جب سی ڈبل اے کا قانون بنے گا تو این پی آر اور این آر سی کے ذریعے بھارت کے مسلمانوں کو انہی کے ملک میں ان کو سٹیزن شپ سے شہریت سے اس سے ان کو چھین لیا جائے. اس کی مثال میں نے دیا, آج بھی دے رہا ہوں. آسام میں سپریم کورٹ کے ماتحت این آر سی ہوا, اس میں 20 لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے, جس میں 2 یا 3 لاکھ کے قریب مسلمانوں کے نام نہیں آئے. ان 2 لاکھ مسلمانوں کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو فارنرز ٹریبیونل کے پاس جا کر اپنی بھارت کی ناگرکتا یا شہریت کو ثابت کرنا پڑے گا, اور دوسرے جو نان مسلم ہیں ان کو سی ڈبل اے سے ہم شہریت دے دیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آسام کا مکھیہ منتری کہہ رہا ہے. ٹرپل طلاق کا قانون, سی ڈبل اے کا قانون, یو اے پی اے کا قانون, یہ نریندر مودی کی حکومت نے بنایا. اب یہ قانون بنانے جا رہے ہیں وقف کا. یہ وقف کو مضبوط بنانے کے لیے نہیں, اگر پوری دنیا میں اگر کوئی جھوٹوں کا سردار ہے تو اس کا نام نریندر مودی ہے. تو اس کو سمجھنا پڑے گا. پھر نریندر مودی نے کہا تھا اپنی اس حالیہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں, کیا کہا تھا کہ ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں, ہمارے ہندو بہنوں کے گلوں سے منگل سوتر چھین کر ہم کو دیا جائے گا, بھینسوں کو ہمارے ہندو بھائیوں سے چھین کر مسلمانوں کو دیا جائے گا. یہ مودی نے کہا تھا راجستھان میں اپنے بھاشن میں. اور اب حکومت ان کی بن کے 100 دن بھی نہیں ہوئے, آپ نے وقف کا قانون لا لیا. 100 دن بھی نہیں ہوئے. سب سے بڑا مدعا اس ملک میں بے روزگاری کا ہے, چاہے ہندو ہو, مسلمان ہو, عیسائی ہو, دلت ہو, آدی واسی ہو, اپر کاسٹ ہندو ہو, کوئی بھی ہو. وہ نوجوان کے پاس روزگار نہیں ہے, وہ روزگار کے لیے تڑپ رہا ہے, مگر نریندر مودی کو اس کی فکر نہیں ہے. کسان خودکشی کر رہے ہیں, دھرنا دے رہے ہیں دلی کے بارڈر پر کہ ایم ایس پی ملنا چاہیے, مودی کو اس کی فکر نہیں ہے. چین ہماری 2000 اسکوائر کلومیٹر زمین پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا. نریندر مودی کہہ رہے کہ میں اور چینی انجینئروں کو بھارت میں آنے کا ویزا دوں گا اور تم پیسہ انویسٹ کرو بھارت میں. آپ اندازہ لگائیے ہمارے وزیر اعظم کی, ان کی حکومت کی ذہنیت کا, کہ روزگار, بے روزگاری مسئلہ ہے نہیں, کسان پریشان ہے نہیں, مگر کس کے پیچھے پڑ گئے؟ مسلمانوں کے پیچھے. اور کیسے پیچھے پڑے؟ میں آپ کو حالیہ 3-4 دن کے واقعات بتا رہا ہوں, جا کر آپ چیک کر لیجئے. 25 اگست کے دن تریپورا میں رانی بازار میں مسلمانوں کی جائیدادوں پر حملے کیے گئے, جلایا گیا. 30 مسلم پریواروں کو, فیملیز متاثر ہوئے. 10 گھروں کو توڑا گیا, لوٹا گیا. 11 گاڑیوں کو جلا دیا گیا. 6 دکانوں کو برباد کیا گیا. 3 بھینسوں کو لوٹ لیا گیا. اور مسلمانوں کے پاس جو 4 گائے تھی اس کو بھی چھین کر لے کر گئے. پھر اوڈیشہ کٹک میں یہ جو نام نہاد گاؤ رکشک ہیں, ان کو رکشک بولنے کے بجائے راکشس کہنا بہتر ہوگا. انہوں نے ایک ٹرک کے اوپر ایک مسلمان ڈرائیور کو رسی سے باندھ دیا اور اس کی خوب پٹائی کی, مارا اس کو. 28 اگست کے دن اشرف علی سید حسین جو 40 گاؤں مہاراشٹرا کے ہیں, جو جلگاؤں سے کلیان جا رہے تھے, تو ان کے پاس ٹرین میں جب کوئی سفر کرتے ہیں تو کھانا رکھ کے جاتے ہیں. وہاں پر بلوائیوں نے, ماپ نے اس ضعیف کو, 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے, ان سے پوچھا کہ بتا تیرے اس ڈبوں میں کیا ہے؟ تو اشرف علی سید حسین صاحب نے کہا کہ اس میں بھینس کے
کا گوشت کا سالن ہے. مہاراشٹرا میں بھینس کے کاٹنے پر پابندی نہیں ہے, تو ان کو مارا گیا, پیٹا گیا, خوب مارے ان کو. ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں مارنے کی مسلمانوں کی. یہ گروپ میں مارتے ہیں, 1 to 1 کبھی نہیں آتے حرامزادے. یہ پورے گروپ میں آتے ہیں. گروپ میں ایک ضعیف بوڑھے کو مارے ہیں. آپ بتائیے کہ تمہارا باپ بھی تو اس طرح کی عمر کا ہوگا ظالموں. تم نے ایک 70 سال کے بوڑھے کو جو کہہ رہا ہے کہ بھائی بھینس کا گوشت ہے, وہ کلیان میں اترنا چاہتے تھے, ان کا اسٹیشن کلیان تھا, تو بولے نہیں اتر سکتے, اور ان کے جیب سے 2800 روپے بھی چھین لیے یہ تمام ظالم لوگ. موبائل فون چھین لیے اور دھمکی دی کہ اگر پولیس میں کمپلین کریں گے تو تمہاری جان لے لی جائے گی. ریلوے کی پولیس نے کہا کہ نہیں, سیٹ کا جھگڑا تھا. سیٹ کا جھگڑا نہیں تھا. اچھا, آپ کو معلوم وہ جو مارنے والے کیوں جا رہے تھے کلیان کو؟ وہ جلگاؤں سے کلیان کیوں جا رہے تھے؟ وہ پولیس میں بھرتی کا ایگزام لکھنے جا رہے تھے. یہ پھر کل میری بات ہوئی اشرف علی سید صاحب سے. میں ان سے بات کیا فون کر کے, ہمارے مجلس کے ذمہ دار ان کے ساتھ گئے دوبارہ ریلوے اسٹیشن کو کمپلین کرانے کے لیے. بعد میں پھر جب ویڈیو عام ہو گیا, ان سے جو سلوک کیا گیا, تو حضرت ریلوے پولیس کو ذرا شرم آئی. پہلے تو بولے نہیں سیٹ کا جھگڑا ہے, خیر کیسز بک کرے. اس کے بعد 26 سالہ یہ چکی ددری ہریانہ میں ہے. 26 سال کے صابر مالک جو مغربی بنگال کے ایک لیبر ہیں, ان کو ان ظالموں نے دکان پر بلایا. اور کیا بول کر بلایا؟ کیونکہ یہ صابر جو ہے یہ خالی پلاسٹک کے بوتل کا کاروبار کرتے. اور جیسا صابر ملک گیا, اس کو خوب مارنا شروع کر دیے کہ تو گوشت کھاتا ہے. اس کا ویڈیو ہے, دیکھ لو آپ. زمین پر روڈ پر مار رہے ہیں لوگ. آ کر ہندو لوگ آ کے بولے کیا کر رہے تم, کیوں مار رہے اس کو؟ تو بولے ٹھیک ہے تمہارے سامنے نہیں مارتے. اس کو دوسری جگہ لے کر گئے. اتنا مارے کہ صابر ملک مر گیا, اور 5 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اگست 25 کو شادھول ایک جگہ ہے مدھیہ پردیش میں, ایک دلت پریوار کے بچے کو ظالموں نے اس کو خوب مارا اور بولا کہ مرغا بن. اس کی توہین کی, ذلت کی. پھر اس کے بعد اتر پردیش میں ایک سماجوادی پارٹی کے نیتا ہیں, لیڈر ہے حاجی محمد رضا ان کا نام. یہ باخر گنج فتح پور کے رہنے والے. کیونکہ وہ فتح پور کی سیٹ پر بی جے پی ہار گئی, سماجوادی کا ایم پی جیت گیا, تو حاجی محمد رضا مودی کے خلاف تقریر کر دیے. تو وہاں کی یو پی کی حکومت نے حاجی محمد رضا کی 3 سٹوری کی بلڈنگ کو ڈیمالش کر دیا کہ یہ غنڈا ہے, مافیا ہے. پوری بلڈنگ کو ان کی توڑ دیے, کیونکہ سلطان پور سے بی جے پی نہیں جیت پائی تھی. پھر یو پی بجنور میں ایک مسلم ٹیچر ہے عائشہ پروین, اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا کہ یہ ہندو ہماری بیٹیوں کو تلک لگا کرانے نہیں دے رہی ہے. ہیڈ ماسٹر نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ پروین اسکول میں رہے, تو اس پہ یہ الزام لگا دیا. تحقیقات کے بعد معلوم ہوا الزام جھوٹا ہے. مراد آباد میں ایک مسلمان بچے کو گلی کے لوگ خوب پیٹ دیے جو دودھ لانے گیا. کیوں پیٹے اس کو؟ نہیں, یہ لڑکیوں کو چھیڑا. اس کا باپ بیچ میں آ کے بولا یہ کیمرہ لگے ہوئے چیک کر لو, اگر میرا بیٹا ہے تو. نہیں, ہم بول دیے, خوب پیٹے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اتراکھنڈ میں یہ گاؤں راکشسوں نے, گاؤں رکشک ایسا کام نہیں کر سکتا ہے, راکشس ہے. وہاں پر ایک بچہ ہے وسیم اس کا نام ہے, اس کو پکڑ کر مارے اس کو. وسیم پھر چلا گیا. پھر اس کے بعد الزام اس کے ماں باپ یہ لگا رہے ہیں کہ حضرت پولیس نے وسیم کو کنویں میں ڈھکل دیا. ایک چھوٹا تالاب تھا. وسیم ایک باڈی بلڈر تھا, بہترین تیراک تھا,
ان کے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کو تالاب میں جب پھینک دیا، وسیم تالاب سے نکل کر کنارے پہ آیا تو پولیس والے پھر مارے اس کو، چشمدید گواہ ہے، تو پولیس نے ان کو ڈرا دیا۔ بعد میں جب وسیم کی لاش نکلی تو وسیم کے پیروں کو رسیوں سے باندھ دیے، بندھی ہوئی رسی تھی، چہرے پر زخم تھے۔ اور پھر آگرہ کی جامع مسجد میں ایک صاحب پہنچ گئے، گوپال ان کا نام، کہ نہیں، جامع مسجد کے نیچے مندر ہے، میں پوجا کروں گا۔ تو یہ پھر اس کے بعد آسام کے چیف منسٹر ہیں بی جے پی کے، انہوں نے کہہ دیا کہ لوور آسام کے لوگ اپر آسام میں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ آپ کی باپ کی جاگیر ہے آسام۔ بھارت کے سمویدھان میں آرٹیکل 19 کیا ہے؟ رائٹ ٹو پروفیشن ہے، میں کوئی بھی کاروبار کر سکتا، نہیں، چیف منسٹر وہ نہیں، اسمبلی میں بول رہے لوور آسام کے میاں مسلمان اپر آسام میں نہیں آنے دوں گا۔ جب لوگوں نے ایوان میں بتایا گیا کہ تم تو مکھیہ منتری ہو، تم تو بھارت کے آئین پر تم نے حلف لیا، بولے کچھ بھی نہیں، میں بول رہا ہوں نہیں آنا میاں مسلمان۔ پھر وہیں پر آسام کے مکھیہ منتری نے کہا کہ آسام اور میگھالیہ کا بارڈر ہے قریب، تو میگھالیہ میں ایک یو ایس ٹی ایم مسلمان صاحب نے یونیورسٹی بنائی، تو آسام کا چیف منسٹر بولتا کہ وہ یو ایس ٹی ایم یونیورسٹی جو مسلمان نے بنائی پہاڑوں کو کاٹ کے بنائی، اس لیے پانی آ رہا گوہاٹی میں، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر آسام کے مکھیہ منتری بولتے ہیں کہ آسام میں ترکاری کی قیمت بڑھ گئی، یہ میاں مسلمان ذمہ دار۔ ان کا ایک منسٹر ہے جو لوور آسام سے مسلمان لیبر کو لے کر گیا، 15 لاکھ بقایا تھا تو خوب پیٹے، اس کا ویڈیو بنائے، اتنا مارے ان لوگوں کو، پولیس سے فائر ہوا، کسی کو نہیں پکڑ سکے۔ پھر مدھیہ پردیش میں حاجی شہزاد علی، حاجی شہزاد علی کانگریس کے لیڈر ہیں، 20,000 اسکوائر فٹ کا نیا گھر میں ابھی سامان گیا، خالی منتقل ہونے والے تھے، انہوں نے ان تمام ذمہ داروں نے، مدھیہ پردیش میں چھتر پور ایک علاقہ ہے، حاجی شہزاد علی ذمہ دار ہے وہاں پہ مسلمانوں کا، انہوں نے جا کر ایس ڈی ایم، جس کو ہم آر ڈی او کہتی ہیں، ڈپٹی کمشنر، پولیس کے اداروں پر جا کر میجر دیا کہ بھائی وہ جو ملون جس نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، اس کو گرفتار کیا جائے، پتھراؤ ہوا۔ ارے جس کو ایس ڈی ایم پکڑ کے بول رہا میاں رکاؤ، شہزاد علی رکاؤ، وہ رکانے کی کوشش کی، ان کو بھی پتھر لگے، تو بعد میں بلڈوزر لا کر 20,000 اسکوائر فٹ کے نئے گھر کو نست و نابود کر دیے، زمین دوز کر دیے۔ ان کی 3 گاڑیاں تھی فارچونر، پوروں کو برباد۔ اب بعد میں وہاں کی مدھیہ پردیش حکومت بولتی ہے نہیں، وہ ایف ٹی ایل میں گھر بنا ہوا تھا، سمجھے آپ بات کو، وہ گھر ایف ٹی ایل میں بنا ہوا تھا، اس لیے ہم توڑ دیے اس کو۔ بنتے وقت کیا تمہارے منہ میں گلاب جامن تھا یا تم کو تمہاری اماں کا چہرہ نظر آ رہا تھا اس میں؟ 20,000 اسکوائر فٹ کا گھر بن کے سامان نہیں، ایف ٹی ایل کا ایریا تھا، آپ نے اس کو۔ مگر میں سلام کرتا ہوں حاجی شہزاد علی جو آج اس جگہ پر نہیں ہے، مگر حاجی شہزاد علی نے بیان دیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت کے لیے میں احتجاج کیا، ایک ایسا گھر نہیں، میں ایسے ہزاروں گھر کو آقا پہ قربان کرتا ہوں۔ مگر یہ ظلم ہو رہا ہے میرے بھائی، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب اس کو سامنے رکھو، آپ سی ڈبل اے قانون کو سامنے رکھو، یو اے پی اے کے قانون کو سامنے رکھو، ٹرپل طلاق کے قانون کو سامنے رکھو۔ یہ جو آئے دن ظلم کیا جاتا ہے، اخلاق سے لے کے پیلو خان سے لے کے وسیم تک، داڑھی کاٹی گئی تھی اتر پردیش میں ایک شخص کی، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اشرف علی سید کو پیٹا گیا۔ اب یہ وقف کا قانون لے کر آئے،
اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ مودی کیا کرنا چاہتے ہیں بھارت کے مسلمانوں سے۔ میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں، لوگ میری بات کو جذباتی کہہ کر اڑا دیتے ہیں، یاد رکھو ہٹلر نے بھی یہودیوں کا خاتمہ اسی طرح سے کیا تھا۔ پہلے ان کو مارو، ان کے گھر چھینو، ان کے گھر کو توڑ دو کہ تمہارے پاس کاغذات نہیں ہیں۔ ہٹلر کی تاریخ پڑھو تم، جب وہ یہودی لوگ تعلیمی ادارے بناتے تو ہٹلر بولتا تم نے یہاں پر زمین پر گورنمنٹ کی بنایا، ہم اس کو توڑتے ہیں بلڈوزر سے۔ یہودیوں کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا تھا جرمنی میں، ان کے گھروں پر نشان لگا دیے گئے تھے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے گیس کے چیمبر میں ڈال دیا۔ تو جو تاریخ جرمنی اس وقت کے جرمنی میں دہرائی گئی تھی یہودیوں سے، آج ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں سے دہرائی جا رہی ہے۔ میری ایک ایک بات کو اگر یقین نہیں کرنا ہے تو اپنے دل سے اور اللہ سے دعا کر کے پوچھو، یا اللہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے۔